اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students of sociology class second year. This is my third lecture for the week 1. Today the topic for discussion is social control and agencies of social control. معاشرتی ضبط اور معاشرتی ضبط کے ادارے. معاشرتی ضبط اور اس کے اداروں سے پہلے اس کی مختلف ضبط کی اقسام اور مختلف حالتیں ہم ڈسکس کریں گے. معاشرتی ضبط پہ تفصیلاً پچھلے لیکچر میں ڈسکشن ہو چکی ہے. اب اس کی اقسام، اس کی حالتیں اور پھر اس کے اداروں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی. ٹائپس اور فارمز آف سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول اس کے فارمز ہے یا اس کی دو اقسام. پہلی قسم ہے فارمل سوشل کنٹرول، دوسری ہے انفارمل سوشل کنٹرول، یعنی رسمی سماجی ضبط، اور دوسری قسم ہے غیر رسمی سماجی ضبط. رسمی سماجی ضبط کون سا طریقہ ہے، کس کے ذریعے یہ نافذ ہوتا ہے اور اس کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹس میں. The formal means of social control come from institutions. جو فارمل طریقے ہیں، ان رسمی طریقے ہیں، اس کا اختیار ہوتا ہے اداروں کے پاس، جو رسمی ادارے ہیں. ان کی مثالیں آخری پوائنٹ میں دے دیتا ہوں، ڈسکس کروں گا. دوسرا پوائنٹ ہے مین از فورسڈ ٹو ایکسیپٹ دیز فارمز آف سوشل کنٹرول. فرد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان طریقوں کو، ان حالتوں کو مان لیں. یعنی سماجی ضبط کے جو رسمی طریقے ہیں، جو رسمی حالتیں ہیں، اس کے ماننے کے لیے یا اس کے نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اداروں کی طرف سے، جن اداروں کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ جنرلی دیز فارمز آر ایکسرسائزڈ بائی سیکنڈری گروپس. عام طور پہ ان طریقوں کا جو رسمی طریقے ہے یا رسمی سماجی ضبط ہے، اس کا استعمال کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ ثانوی گروہوں کے ذریعے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آخری پوائنٹ میں تھوڑی سی اس کی مثالیں میں دے دوں گا کہ وہ ادارے یا وہ لوگ کون ہیں جن کے پاس رسمی سماجی ضبط استعمال کرنے کا اختیار ہوتا ہے. دا اسٹیٹ، ریاست کے پاس اس کا اختیار ہے. لا، قانون یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس. ایجوکیشن، تعلیم. اینڈ دوز وچ ہیو لیجٹمیٹ پاور، اور جن کے پاس قانونی اختیار ہوتا ہے وہ ادارے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا ان سماجی ضبط کے جو رسمی طریقے ہیں یا رسمی اختیار ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. They apply coercive measures in the case of deviance. انحراف کی صورت میں اگر کسی کیس میں انحراف نظر آ جائے کہ قانون سے لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، قانون ماننے میں کوتاہی کر رہے ہیں یا اس کو نہیں مانتے، تو اس صورت میں پھر یہ ادارے زبردستی بھی کرتے ہیں، طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں، تشدد آمیز یا جبری طریقے بھی استعمال کرتے ہیں. دوسری قسم کے جو ادارے ہیں وہ غیر رسمی ادارے ہیں، انفارمل سوشل کنٹرول. پہلا پوائنٹ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیز ایجنسیز آف سوشل کنٹرول ہیو گرون اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف دا سوسائٹی. یہ ادارے پیدا ہوتے ہیں اور آگے نشو و نما پاتے ہیں
according to the needs of the society. معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق یہ ادارے پیدا ہوتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور اس کی کمزوری یا مضبوط ہونا یا اس کا مؤثر ہونے کا دار و مدار معاشرے کی ضرورتوں پر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فوک ویز، mores, customs, social norms, etc. fall under this category of social control. جتنے بھی غیر رسمی طریقے ہیں جیسے فوک ویز یعنی لوک ریت ہے، شائستہ آداب ہے، رسم و رواج ہے، سماجی معمولات ہے، اور یہ ساری جو ہے یہ سماجی ضبط کے غیر رسمی جو طریقے ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ جنرلی پرائمری انسٹیٹیوشنز ایکسرسائز دس ٹائپ آف سوشل کنٹرول۔ عام طور پہ جو بنیادی ادارہ ہے یا بنیادی ادارے ہیں وہ اس قسم کے سماجی ضبط کا استعمال کرتے ہیں یا اس کی تربیت کرواتے ہیں۔ بنیادی اداروں سے کیا مراد ہے؟ جیسے خاندان ہے، خاندان ایک بنیادی ادارہ ہے۔ Now, what are the agencies of social control؟ سماجی ضبط کے ادارے کون کون سے ہیں؟ There are following agencies of social control۔ یہ جو مندرجہ ذیل ادارے ہیں یہ سماجی ضبط کے ادارے ہیں، ان کے نام میں بتا دیتا ہوں۔ لا، قانون، اسٹیٹ، ریاست، ایجوکیشن، تعلیم، فوک ویز، لوک ریت، مورز، شائستہ آداب، ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، ریلیجنز، مذہب یا مذاہب، فیملی، خاندان، نائبرہڈ، پڑوس، پبلک اوپینین، عوامی رائے وغیرہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اب اس کی تفصیل میں بیان کروں گا کہ لا سے کیا مراد ہے اور ان کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے۔ قانون یعنی لا از اے پاورفل میتھڈ آف کنٹرول، یہ سب سے مؤثر اور طاقتور طریقہ ہے سماجی ضبط کا۔ The state runs its administration through the government۔ ریاست اپنے انتظامی امور حکومتوں کے ذریعے چلاتی ہے۔ In primitive societies, the groups followed similar occupations۔ جو پرانے معاشرے تھے جو ان میں گروہ اسی طرح کے مختلف قسم کے آکیوپیشنز اختیار کرتے تھے۔ And individuals shared a direct and personal relations among themselves۔ اور آپس میں جو لوگ تھے وہ آپس میں ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ and personal relations، اور اس میں شخصی اور ذاتی تعلق آپس میں استعمال کرتے تھے۔ اور these folkways, mores and customs sufficed in controlling the individual behavior۔ اور یہ جو فوک ویز تھی یعنی لوک ریت تھی، شائستہ آداب تھے اور رسم و رواج تھے، یہ کافی تھے انسان کے رویوں کو ضبط میں رکھنے کے لیے۔ There was almost unquestioned compliance with the formal mechanism of social control۔ اس میں کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ بھئی جو رسمی طریقہ کار ہے سماجی ضبط کا، اس پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا تھا اور اٹھا بھی نہیں سکتا تھا اس پرانے معاشروں میں، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ In short, law is an important formal means of control۔ یہ ایک اہم رسمی ذریعہ ہے سماجی ضبط کا، to regulate the individual behavior in society، تاکہ معاشرے میں لوگوں کے یا کسی فرد کے رویے میں باقاعدگی اور نظم و ضبط پیدا کرے۔
دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ، جو کہ یعنی لا بھی ایک رسمی ادارہ ہے، اسٹیٹ بھی ایک رسمی ادارہ ہے. اسٹیٹ ریاست، اسٹیٹ ہیز اے وائٹل رول ان ایڈمنسٹرنگ سوشل کنٹرول. یہ سماجی ضبط نافذ کرنے میں یا سماجی ضبط پیدا کرنے میں معاشرے میں ریاست کا ایک اہم کردار ہے. اسٹیٹ فنکشنز تھرو دا گورنمنٹ. اسٹیٹ ان ریاست ہمیشہ حکومت کے ذریعے اپنا انتظام چلاتی ہے. ماڈرن نیشن اسٹیٹ اسٹرائیو ٹو بی ویلفیئر اسٹیٹس. آج کل کی جو جدید ریاستیں ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹس کہلاتی ہے. دیٹ از دے سیک ٹو پرووائڈ ٹو دی سٹیزنز اے وائڈ رینج آف سوشل سروسز. ویلفیئر اسٹیٹ یعنی فلاحی ریاست آج کل کی ریاستیں کہلاتی ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو اس کے شہری ہے ان کو سوشل سروسز دی جاتی ہے. انہیں سوشل سروسز سے مراد لائک ایجوکیشن یعنی تعلیم کی سہولت یا سہولیات، میڈیکل کیئر صحت کی سہولیات، اور اس طرح کی بہت سی اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اس لیے آج کل کی جو ریاستیں ہیں ان کو فلاحی ریاستیں کہتے ہیں. In modern society, state has become increasingly important as an agent of social control. آج کل کے معاشروں میں جو جدید معاشرے ہیں اس میں ریاست اہم کردار ادا کرتی ہے سماجی ضبط قائم کرنے میں. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو فارمل ایجنسی ہے یا رسمی ادارہ ہے ایجوکیشن، تعلیم. ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایجنسی آف سوشل کنٹرول. اس کی باقی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایجوکیشن ان ماڈرن ٹائمز از اے ویری پاورفل مینز آف سوشل کنٹرول. یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے سماجی ضبط قائم کرنے کا. It prepares the child for social living and teaches him the values of discipline, cooperation, tolerance and integration. اور یہ بچوں کو سماجی زندگی گزارنے کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے اور ان کو سمجھاتی بھی ہے کہ سماجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور کس طرح گزارنی چاہیے. It teaches him the values of discipline. یہ نظم و ضبط کی اقدار، ان کو بچوں کو تعاون کرنے کے طریقے، بچوں میں برداشت اور ان میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تعلیم ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اور یہ ضبط قائم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. Educational institutions at all levels, that is school, college, university, etc., impart knowledge as well as ethics through formal structured courses and behavioral inputs. تعلیم تمام جو اس کے لیول ہے جیسے اسکول، پھر کالج کا لیول ہے، پھر یونیورسٹی کا، ان تمام میں یہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی فراہم کرتی ہے، اخلاقیات کا درس بھی دیتی ہے. اور تعلیم باقاعدہ رسمی کورسز کے ذریعے، ایک رسمی ساخت کے ذریعے اور عملی جو رویوں کے عملی مظاہرے ہیں اس کے ذریعے بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ کرواتی ہے، باقاعدہ بچوں کو سکھاتی ہے. The child learns many things from the education institutions which he cannot learn from other sources. بچہ تعلیمی اداروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور وہ کچھ سیکھتا ہے جو کہ وہ باقی ذرائع سے نہیں سیکھ سکتا. It is education which makes all efforts
to discipline the mind of the students in the school so that he can realize the importance of social control. یہ ایجوکیشن یعنی تعلیم ہی ہے جو بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہیں اسکول کے دوران ہی، چھوٹی کلاسز میں، بالکل شروع میں ان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ سماجی ضبط کی کیا اہمیت ہے اور سماجی ضبط کیوں اور کتنی اہم ہے ہماری سماجی زندگی گزارنے کے لیے. اس لیے تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے سماجی ضبط قائم کرنے میں. اگلی قسم ہے فوک ویز یعنی لوک ریت. فوک ویز آر نارمس ٹو وچ انڈیویژولس کنفارم. افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو مان لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے. یہ سماجی معمولات ہے، یعنی معمولات کی پہلی قسم ہے، اس کا پہلا درجہ ہے اور یہ غیر رسمی ہے. اٹ از کسٹمری ٹو ڈو سو. یہ غیر رسمی ہے، یہ ایک روایتی طریقہ ہے. کنفارمٹی ٹو فوک ویز از ناٹ انفورسڈ بائی لا اور اینی ادر ایجنسیز آف دا سوسائٹی. لوک ریت کو بذریعہ طاقت یا رسمی قانون کے ذریعے زبردستی یہ منوائی نہیں جاتی، بلکہ یہ غیر رسمی طریقوں سے سکھائی جاتی ہیں اور پھر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. It is the informal acceptance of established practices in each group or society. معاشرے کے جو یا گروپ کے جو طور طریقے ہیں جو کہ اس گروپ کے اپنے باقاعدہ طور طریقے ہوتے ہیں، وہ ایک غیر رسمی طریقے سے مانے جاتے ہیں. لوک ریت اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. فوک ویز آر مینیفیسٹڈ ان میٹرز آف ڈریس، فوڈ ہیبٹس، observance of rituals, forms of worship and methods of greetings etc. فوک ویز ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہے لباس میں، فوڈ ہیبٹس میں یعنی خوراک کی عادات میں، مختلف قسم کے رسومات جو مذہبی ہے، جو ثقافتی ہیں، فارمز آف ورشپ عبادت کرنے کے طریقے، اینڈ میتھڈس آف گریٹنگز اور مختلف طریقوں سے جو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں. ان طریقوں میں ہمیں لوک ریت باقاعدہ نظر آتی ہیں. مورس شائستہ آداب یا معروف آداب. مورس ریپرزینٹ اندر کیٹیگری آف نارمس. یہ سماجی معمولات کا دوسرا درجہ ہے یا اس کی دوسری قسم ہے. مورس آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایسینشیل فار گروپ ویلفیئر. یہ گروہوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اہم تصور کی جاتی ہے یہ قسم. مورس سیک ٹو ریگولیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین انڈیویژولز ان ڈیفائنڈ سچویشنز. یہ جو ڈیفائنڈ سچویشن ہوتی ہیں بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ، پیرنٹس اینڈ چلڈرن، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر ایٹسٹرا. یہ جو مثالیں ہیں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، پیرنٹس اور چلڈرن، والدین اور بچوں کا جو ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا جو تعلق ہے، ان ڈیفائنڈ سچویشنز میں یہ باقاعدگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں شائستہ آداب. They may also refer to general social relationships in terms of honesty, truthfulness, hard work and discipline etc. یہ ایمانداری، سچائی، محنت، ڈسپلن، ان جیسے جو ہماری جو ٹرمینالوجیز ہے اس کو آپ یوں سمجھ رہے دیز آر دا ایگزامپلس آف مورس. The positive Morris prescribed behavior patterns, while the negative Morris are taboos prescribe or prohibit behavior patterns. یا تو شائستہ آداب کچھ چیزوں کی ممانعت کرتی ہے، جو سوسائٹی جس کی ممانعت کرتی ہے، جو معاشرہ جس کی ممانعت کرتا ہے، اور ان چیزوں پر زور دیتا ہے شائستہ آداب
جن کے بارے میں معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ اس کی پیروی کریں. مذہب religion serves as an important agency of social control. مذہب سماجی ضبط کا ایک اہم ادارہ ہے. It is religion which supports the folkways and modes of society by playing supernatural sanctions behind them. یہ مذہب ہی ہے جو لوک ریت اور معاشرے میں جو قوانین، جو طور طریقے اور جو رویہ رائج ہے ان کو بنیاد فراہم کرتا ہے اور ان چیزوں کی سپورٹ کرتا ہے مذہب. It adopts negative as well as positive means to regulate the behavior of the individuals in society. معاشرے میں یہ لوگوں کے یعنی افراد کے رویوں کو منظم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور لوگوں کے جو رویے ہیں ہر سوشل سچویشن میں جو سماجی حالات ہیں مختلف سماجی حالتوں میں مذہب اس کے لیے مختلف رویوں میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے. ایڈمنسٹریشن انتظامیہ Administration is very powerful and the most effective instrument of social control. یہ سماجی ضبط کا سب سے مؤثر اور طاقتور طریقہ ہے. It forces the individual to obey social control. یہ افراد کو بزور طاقت مجبور کرتا ہے انہیں دفاتر یا انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ قوانین کی پیروی کریں، اس کی پاسداری کریں. The administration punish the violators with the help of the police, the army, etc. انتظامیہ جو لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں، جو لوگ انحراف کرتے ہیں ان کو سزا بھی دلواتی ہے پولیس کے ذریعے، آرمی کے ذریعے اور باقی جو رسمی ادارے. خاندان فیملی از اے ویری امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ایجنسی آف سوشل کنٹرول. خاندان ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے سماجی ضبط قائم کرنے کا. فیملی پرسکرائبز رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ دا ممبرز ہیو ٹو فالو. خاندان طور طریقے، قوانین، رولز ریگولیشنز، قانونی طریقے یا قوانین بتاتی ہے فیملی اپنے ممبرس کو، اپنے ارکان کو. دیز رولز اینڈ ریگولیشنز فارم اے پارٹ آف سوشل کنٹرول. اور ان ہی قوانین کے ذریعے سماجی ضبط معاشرے میں قائم ہوتا ہے. دا فیملی socializes the child into the norms, values, traditions and customs of the group. خاندان چونکہ ایک غیر رسمی ادارہ ہے اور یہ اپنے ہی گروپ جس گروپ سے اس کے ارکان ممبران تعلق رکھتے ہیں اس کی اقدار، اس کے معمولات اور اس کے رسم و رواج اپنے ان ممبران کو سکھانے میں خاندان مدد کرتا ہے اور ان کو وہی طریقے سکھاتا ہے جو اس گروپ کے طریقے ہیں. Thus family has predominant role in the shaping of the personality of the child. کسی فرد کی شخصیت بنانے میں خاندان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. Family teaches the child to conform to the norms of the society. خاندان ہی اپنے بچوں کو سماجی معمولات ماننے کے طریقے سکھاتا ہے اور یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے طریقے ہیں گروپ کے اور خاندان کے جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. It exercises control over the members to bring about the desired action. یہ اپنے ممبران، اپنے ارکان کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر سختی کرتا ہے تاکہ
جو یہ توقع رکھتے ہیں اپنے بچوں سے وہ اس کے مطابق اسپیسیفک پارٹ آف اپنی کمیونٹی کا ایک سادہ اور مخصوص حصہ ہے. اٹ ہیز اے فیلنگ اور سینٹیمنٹ آف لوکل یونٹ. دیئر may be more than one neighborhood in a community. یعنی ہر آدمی کے اس کے کئی پڑوسی ہوں گے ایک کمیونٹی میں. The neighborhood is the first community with which the individual comes into contact with. یہ کسی بھی فرد کی سب سے پہلی کمیونٹی ہوتی ہے پڑوس جس میں وہ تفاعل شروع کرتا ہے. It exists a deep influence on its members as an agency of social control. بچے اپنے پڑوس میں نکلتے ہیں ہم عصر گروہ کے ساتھ، انہیں اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہاں سے سیکھتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی کمیونٹی ہے اور کسی بھی فرد کی شخصیت میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا پڑوس. Public opinion of the people is the most important method of social control in a democratic setup. کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں پبلک اوپینین ان عوامی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایوری مین ٹرائز ٹو اسکیپ فرام دا کرٹیسزم اینڈ کنڈمنیشن بائی دا سوسائٹی. لوگوں کی تنقید سے، معاشرے کی تنقید سے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے یا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. He therefore tries to act according to public opinion and public sentiments. لوگوں کی جذبات اور لوگوں کی رائے کے مطابق پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطابق کام کریں. In a democratic setup, ایک جمہوری نظام میں پبلک اوپینین از مور افیکٹو اینڈ امپورٹنٹ دین اینی ادر ایجنسی. کسی بھی جمہوری نظام یا جمہوری ریاست میں، جمہوری ملک میں یہ جو عوامی رائے ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نیوز پیپر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، موشن پکچرز، لیجسلیشنز، پامپلیٹس ایٹسیٹرا مولڈ پبلک اوپینین. یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، موویز، قانون سازی، پامپلیٹس وغیرہ یہ اہم ذرائع ہیں عوام کی رائے بنانے کے.